اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور اب جیسا کہ ہمارا فارمیٹ تبدیل ہوا ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک معزز عالم دین موجود ہوتے ہیں، اور جن سے ہم سیکھتے ہیں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں قرآن کریم کی کچھ آیات ہوتی ہیں، ان پر گفتگو ہوتی ہے، اور ہمارے معزز عالم دین ہمیں قریب کرتے ہیں قرآن کریم سے، اور قرآن کریم کی ان آیات کو جوڑتے ہیں لمحے موجود سے کہ آج قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا تقاضے کرتی ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کا ہمارا موضوع بہت اہم موضوع، رزق کے حوالے سے بڑی گفتگو ہوتی ہے۔ لوگ صبح سے شام تک لگے رہتے ہیں سرگرداں، بعض اوقات تو حلال اور حرام کی بھی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کا رزق میرے ذمہ نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 ہے، اور جس کے متعلق اللہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے۔ تو یہاں پر مستقر اور مستودع یہ بھی ہم سیکھیں گے اپنے معزز مہمان سے، اور خواتین و حضرات بہت ساری باتیں نکل کر آئیں گی اس ذیل میں۔ ہمارے محترم مہمان جوڑیں گے آج کے مسائل سے کہ آج ہم کس طرح سوچتے ہیں رزق کے تعلق سے، اور اللہ تعالیٰ کا رزق کے حوالے سے کیا وعدہ ہے، یا کیا کیا وعدے ہیں۔ زندگی، موت، رزق، اولاد وغیرہ وغیرہ، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اور رزق کے کئی حوالے ہیں۔ کوئی رزق ایک مادی رزق ہے، روحانی رزق ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے یہ بھی ہمیں بتائیں گے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں لاہور سے۔ کون آپ سے واقف نہیں؟ خواتین و حضرات، ہمارے ملک کا بہت محبوب نام، بہت مقبول نام، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ڈاکٹر صاحب سے ہم سب نے نہ سیکھا ہو۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ ہود اور آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے۔ سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر، کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں پہلا سجدہ تلاوت کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ انفال میں
یا سورہ سجدہ میں یا سورہ آراف میں، یہ 3 آپشنز تھے۔ صحیح جواب ہے سورۃ الآراف میں آیت نمبر 206۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ باب القرآن قرآن کریم کی کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ باب القرآن قرآن کریم کی کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ کو یا سورہ کوثر کو یا سورہ قدر کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، ایک بہت اہم موضوع رزق، اللہ اکبر، اور ایک بہت زندہ موضوع، فرد کا موضوع۔ ارشاد فرمائیے کہ قرآن کریم کی یہ آیت سورہ ہود آیت نمبر 6 اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور کس چیز کی ضمانت دے رہا ہے؟ ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو آیہ کریمہ آج آپ نے تلاوت فرمائی ہے انیک صاحب، اس میں اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں، جس حقیقت کے بارے میں انسان بہت غلط فہمی کا شکار ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ عربی گرامر میں علا کا لفظ 2 معنی میں آتا ہے۔ علا کا جو حرف ہے یہ 2 معنی میں آتا ہے۔ ایک علا الزام یعنی کسی چیز کو لازم کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور دوسرے علا ضرر یعنی نقصان کے حوالے سے آتا ہے۔ یہاں علا کا جو حرف ہے یہ الزام یعنی کسی چیز کو لازم کرنے کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما من دابۃ فی الارض، زمین میں چلنے والا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے رزق کو اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انیک سب اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز جبراً لازم نہیں ہے، قطعاً لازم نہیں ہے۔ جو کچھ ہمیں میسر آ رہا ہے محض اس کی کرم نوازی اور اس کے فضل کا نتیجہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو نعمت بھی تمہیں میسر آ رہی ہے وہ محض اس کے کرم اور اس کے فضل کا نتیجہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور فضل سے، اپنی خاص عنایت سے خود کسی چیز کو اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہاں کہ ہر چیز کا رزق ہم نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمانے والے ہیں۔ اور بار بار قرآن کریم میں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ رزق حقیقتاً ہم ہی عطا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مثلا سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے رہیے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہتے ہوئے نماز بجا لاتے رہیے، نماز ادا کرتے رہیے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے، نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیں گے۔ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انیک صاحب میں شروع میں ایک بات عرض کر دوں کہ رازق اور رزاق اللہ تعالیٰ ہے، اور رزق دینا اس نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ البتہ انسانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا رزق
جو اس کائنات میں اس نے تمہارے لیے پھیلا دیا ہے، اس کو تلاش کرنا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ ایک آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، خبردار کوئی جان اس وقت تک ہرگز نہیں انتقال کرے گی، نہیں اسے موت آئے گی جب تک کہ وہ اپنے حصے کا رزق مکمل نہ حاصل کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان لا فرمایا الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها فاتقوا اللہ، رزق کے معاملے میں، رزق کے حاصل کرنے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچتے رہو، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور خوبی کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ رزق کی طلب کی کوشش کرو، رزق کی طلب کی کوشش کرو۔ گویا رزاق اللہ تعالیٰ ہے، اس نے کائنات میں ہر شے کا رزق بکھیر دیا ہے، ٹھیک۔ اب اسے طلب کرنا یہ انسان کی ایک طرح سے ذمہ داری ہے، اسے سونپا گیا ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ واضح فرمایا لا تقتلوا اولادکم من املاک، سورہ انعام میں ہے، اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل مت کرو، نحن نرزقہم وإیاکم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، اور نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے۔ اور سورہ اسراء میں تھوڑا سا طرز بدلا اور فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیت املاک، بھوک کے ڈر سے اولاد کو قتل مت کرو کہ ہم تو دنیا میں آ گئے ہیں اور کسی کو نہیں آنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ رزق ہم انہیں میسر نہ کر سکیں۔ بندگان خدا جس وقت تک جب لوگ کم تھے، فی ایکڑ پیداوار بھی کم تھی، اور جب مخلوق میں اضافہ ہو رہا ہے تو فی ایکڑ پیداوار بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب زمیندار زمین سے ایک فصل حاصل کرتے تھے، اب الحمدللہ 2 بلکہ 2 سے زائد فصلیں سال میں حاصل کر رہے ہیں۔ تو فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیت املاک، بھوک کے ڈر سے اولاد کو قتل مت کرنا، نحن نرزقہم وإیاکم، انہیں بھی رزق ہم دے رہے ہیں اور تمہیں بھی رزق ہم دیں گے۔ یعنی ان کا ذکر پہلے کر دیا اور ماں باپ کا رزق بعد میں کر دیا، تاکہ کسی کو یہ خدشہ نہ رہے کہ ہم تو حاصل کر رہے ہیں رزق، لیکن آنے والے جو ہیں وہ کہاں سے رزق حاصل کریں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جیسے تمہیں رزق میسر آ رہا ہے ویسے انہیں بھی رزق میسر آئے گا۔ صرف یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ رزق میسر کر رہے ہیں انیک صاحب، اصل مسئلہ جو ہے وہ رزق کی تقسیم کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رزق تقسیم کرنے والے، رزق کی تقسیم میں گڑبڑ ہو رہی ہے، وسائل رزق پر کنٹرول جنہوں نے حاصل کر لیا ہے وہ اس معاملے میں گڑبڑ کر رہے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو پورا رزق میسر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس بات کو بار بار ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ جو جملہ فرمایا نا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، بار بار یہ بات فرمائی، بلکہ ایک جگہ قرآن کریم میں 3 جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ، یا دوسری جگہ فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ بلکہ فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، اگر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے پوری طرح سے کھول دیتا سب کے لیے تو لوگ زمین میں سرکشی پر اتر آتے، لوگ زمین میں کوئی کسی کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو رزق میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے وہ اس لیے عطا فرمائی ہے تاکہ نظام کائنات چل سکے، تاکہ لوگ دوسرے کے کام آنے کے لیے آگے بڑھیں۔ تو فرمایا کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ،
اگر اللہ تعالیٰ زمین میں رزق کو کشادہ کر دیتا، سب کے لیے کھول دیتا، تو زمین میں لوگ سرکشی پر اتر آتے۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، جس قدر وہ چاہتا ہے انسانوں کے احوال کے مطابق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رازق بھی ہے اور اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے، تو اسے معلوم ہے کہ کس کو کتنا رزق دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بنیادی گفتگو آپ نے عطا فرمائی، اب اسی کو ذرا سا ہم آگے لے کے چلتے ہیں، اور آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ جتنا رزق مجھے ملنا ہے وہ مل کے رہے گا، کوئی اس رزق کو مجھ تک پہنچنے سے روک نہیں سکتا۔ زندگی کی آخری سانس آنے تک میرے حصے کا رزق مجھے مل جائے گا، لیکن میں اپنا خدا خود نہیں بن جاؤں، حلال کو حرام میں تبدیل کر کے کک بیکس کی شکلوں میں، رشوت کی شکلوں میں، 2 نمبریاں کر کے، زمینوں پہ قبضے کر کے، گورنمنٹ کے ٹیکسز بچا کے میں اس دولت کو حاصل نہ کر لوں۔ حلال اور حرام اس تعلق سے بھی آپ فرمائیے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کو ذرا سا اور کھول دیجئے آپ یہاں پر۔ یہ رزق کی شکلیں کتنی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ رزق یہ محض یہ مادی رزق یا روحانی رزق؟ اگر یہ مادی رزق کی بھی ہم ذرا کچھ بات کر لیں تو یہ رزق ہمیں اللہ بہت ہی وافر مقدار میں دیتا ہے اور ہم اس کا ادا کرتے ہیں شکر۔ بعض لوگ رزق انہیں حاصل ہوتا ہے، وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کیے بغیر مزید رزق کو طلب کر سکتے ہیں یا اس کی امید رکھ سکتے ہیں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں یا سیکھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک علم ہے تو کیا اسے بھی ہم رزق میں شمار کر سکتے ہیں؟ شہرت ہے، کیا وہ بھی رزق ہے؟ اچھے دوست ہیں، کیا وہ بھی رزق میں شمار ہوتے ہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔ ذرا رزق کو کھولیے، کیا رزق اللہ تعالیٰ کی جانب سے مسلسل عطا اور بخشش کا نام ہے؟ بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی، اور یہ بالکل حقیقت ہے، اور اس کی مثالیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ارشادات سے بھی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ انیک صاحب، ہر وہ چیز جو محض اس کے کرم سے میسر آ رہی ہے وہ یقیناً رزق کے زمرے میں آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو نعمت تمہیں میسر آ رہی ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل کے نتیجے میں میسر آ رہی ہے۔ اور فرما رہے ہیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر رہے ہیں اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راہ میں شہادت کا رزق عطا فرما۔ شہادت بھی رزق ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگر میسر آ رہی ہے۔ اولاد بھی رزق ہے اگر وہ اللہ کی نعمت کے ساتھ فرما برداری والے ماحول میں ڈھل چکی ہے۔ اور اسی طرح علم اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رزق ہے۔ علم تو اللہ تعالیٰ کی بے پایاں عطا میں سے ایک خاص اس کی عطا ہے اور رزق ہے بہت بڑا۔ اسی طرح اچھے دوست جو آپ کے لیے خیر جلیس کہلا سکتے ہیں اور جو آپ کو خیر پر آمادہ کر سکتے ہیں اور بھلائی پر آمادہ کر سکتے ہیں، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے۔ اسی طرح صالحہ بیوی اللہ کا رزق ہے، صالح اولاد اللہ کا رزق ہے، صالح شوہر خاتون کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق، چونکہ رزق سے مراد ہے اللہ کے بخشش اور اس کے فضل کے نتیجے میں میسر آنے والی نعمت۔ تو اس لیے رزق کا لفظ جو ہے وہ بہت وسیع ہے اور ان تمام چیزوں کو یقیناً شامل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر رزق کے حوالے سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اب جن کو فضیلت عطا فرمائی ہے لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو بعض کو بعض پر جو فضیلت بخشی گئی ہے اس کی تمنا اور آرزو مت کرو۔ تمہیں دو صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے رشک کی اجازت دی ہے۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا کہ رشک 2 صورتوں میں جائز ہے، حسد تو کسی صورت میں جائز نہیں، حسد کی تو کوئی گنجائش ہمارے دین میں ہے ہی نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسد اور ایمان ایک مقام پر جمع نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم، آہستہ آہستہ پہلی امتوں کی ایک بیماری چپکے تمہارے اندر آئے گی، الا انہا ہی الحالقہ، سن لو کہ وہ صاف کر دینے والی ہے، مونڈ دینے والی ہے، اور یہ نہیں کہ وہ بال صاف کرنے والی ہے بلکہ ایمان کو صاف کرنے والی ہے، اور وہ ہے حسد کہ دوسرے کو نعمت کیوں میسر آ رہی ہے، دوسرا مالی حوالے سے کیوں آگے بڑھ گیا ہے، دوسرے کو مالی استحکام کیوں میسر آ گیا ہے، مجھے کیوں میسر نہیں آ رہا۔ یہ اس سے تو مطلقاً روکا گیا ہے۔ 2 باتوں میں رشک کی اجازت ہے۔ حضور نے فرمایا ایک ایسا شخص کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اس مال کو صرف کر رہا ہے اللہ کی مخلوق پر خرچ کر رہا ہے اور خوب اللہ کی راہ میں خیرات کر رہا ہے، اس کے بارے میں رشک کرنا کہ یا اللہ اگر مجھے ایسا بنا دے تو میں بھی تیری راہ میں ویسے ہی خرچ کروں۔ اور انیق صاحب، جو بندہ پورے اخلاص کے ساتھ یہ نیت کرتا ہے کہ اگر مجھے میسر آیا تو میں ایسے ہی خرچ کروں گا، تو اللہ اس کی نیت پر ہی اسے اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا وہ شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اور وہ اللہ کا دیا ہوا علم پھیلا رہا ہے، لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے، لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے، لوگوں کو خیر کی راہ پر ڈال رہا ہے، ان دونوں کے بارے میں رشک کی اجازت ہے۔ حسد کی تو کسی بھی حوالے سے گنجائش نہیں، بالکل نہیں، چونکہ مالی حوالے سے عموماً حسد دیکھا جاتا ہے۔ 2 چیزیں ہیں جن میں حسد نظر آتا ہے، ایک جاہ میں، مرتبے میں، اور دوسرے مال میں۔ تو مال میں حسد سے روکا، بلکہ کیا فرمایا؟ قناعت کرو۔ دیکھو ہماری مسلمانوں کی 2 قدریں ہیں انیق صاحب، مال کے حوالے سے میں عرض کروں، ایک ہے محنت اور دوسرے ہے قناعت۔ محنت کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، رزق حلال کی طلب تم پر ایسے ہی فرض ہے جیسے کہ اللہ کے فرائض تم پر فرض ہیں۔ رزق حلال کے لیے کی گئی محنت یقیناً وہ باعث اجر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور صحابہ پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک پاس سے ایک صاحب گزرتے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ تو ایک صاحب کہنے لگے کہ جس تیزی کے ساتھ یہ پیسے کے لیے جا رہے ہیں اور مال کمانے کے لیے جا رہے ہیں اور کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، اسی شوق اور اسی تیزی کے ساتھ جہاد کی راہ میں جاتے تو پھر ہم انہیں مانتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر یہ اس لیے رزق کمانے جا رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے سوال کرنے کی ذلت سے اپنے آپ کو بچا سکے، اگر یہ رزق اس لیے کمانے جا رہا ہے کہ حلال کو کھلائے، اگر یہ رزق اس لیے کمانے جا رہا ہے کہ اگر اس کا کوئی رشتہ دار یا اس کا کوئی ہمسایہ اس سے سوال کرے تو یہ اس کے سوال کو پورا کر سکے، قرض دے سکے یا اس کی مدد کر سکے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص رزق حلال کی طلب کے لیے کوشاں رہتا ہے کل قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک اور پیغام آپ نے دے دیا، سبحان اللہ، کوشش، تمنا مجھ سے زیادہ رزق کسی اور کے پاس ہے، حسد تو ممکن ہی نہیں ہے، دین میں حسد کی گنجائش نہیں، جیسا آپ نے فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب، لیسا للانسان الا ما سعی، انسان جتنی کوشش کرے گا اتنا اسے ملے گا۔ کبھی کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں یا عوام الناس کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ ہم بہت محنت کرتے ہیں لیکن ہمیں اپنے حصے کا جو پھل ہوتا ہے، جو ریٹرن ہوتا ہے، وہ ہمیں نہیں مل پاتا۔ تو یہ خیال ذہن میں کیوں آتا ہے، ذرا اس کو بھی ذرا واضح کر دیجیے گا۔
اور یہ کہ رزق میں وسعت کے لیے ذاتی کوششوں کا کتنا عمل دخل ہے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے کہ ایک رزق کی میں جستجو کرتا ہوں اور ایک رزق میری جستجو کرتا ہے۔ ارشاد۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ رزق ہے وہ تو یقیناً میسر آئے گا۔ نیک صاحب، میں جو کوشش کرتا ہوں، کوشش کرنا مجھ پر لازم ہے۔ رزق حلال کی طلب یہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ رزق حلال کے لیے کوشاں رہنا یہ یقیناً عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ ایک ہے محنت، کوشش، طلب، اور دوسرے ہے قناعت۔ اگر قناعت آ گئی، کسی کو میسر آ گئی، تو بس یقیناً وہ زندگی میں سکون اور اطمینان لے آیا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے قناعت میسر کر دی، دیکھیے ہماری تہذیب کی دو قدریں ہیں، ایک محنت اور دوسرے قناعت، اور تہذیب مغرب کی دو قدریں ہیں، ایک حرص اور دوسرے ہوس۔ اللہ اکبر۔ اگر حرص اور ہوس سے ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ بہت سے چوپائے ایسے ہیں، بہت سے زمین پر چلنے والے ایسے ہیں، لا تحمل رزقها، وہ اپنا رزق ساتھ نہیں اٹھائے پھرتے، اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ انہیں بھی رزق دے گا اور تمہیں بھی رزق دے گا۔ اب آپ دیکھیے انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جو رزق کے لیے دکان بھی بناتا ہے، ملازمت بھی کرتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، فیکٹری بھی بناتا ہے، کارخانہ بھی بناتا ہے، تمام تر محنتیں، کوششیں انسان کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں آپ دیکھیے ان کی کہاں دکانیں ہیں، چیونٹیوں کی کتنی دکانیں ہیں، پرندوں کی کتنی دکانیں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ان سب کو ہم رزق دے رہے ہیں۔ یہ چیونٹیاں، یہ چرند پرند، یہ آبی حیات، سمندر میں موجود مچھلیاں، بے پایہ مخلوق جو ہے اللہ کے دسترخوان سے کھا رہی ہے، اللہ کے دسترخوان سے کھا رہی ہے۔ تو قناعت اگر ہمیں میسر آ جائے تو یقین کیجئے سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ ہمارے ہاں حرص ہے، ہوس ہے، بہت بری طرح سے، اور حرص اور ہوس نے ہمیں بے چین کر رکھا ہے رزق کے معاملے میں۔ ایک آدمی پیسے حاصل کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے میرا گزارا نہیں ہوتا، اگر مثال کے طور پر اس کی 30,000 تنخواہ ہے مثال کے طور پر، تو وہ جناب اس نے 10,000 کی تو کمیٹیاں ڈال رکھی ہیں، وہ اور مسئلوں میں الجھا ہوا ہے۔ نتیجتاً قناعت نہیں رہی، انیق صاحب قناعت نہیں رہی۔ قناعت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی، فرمایا لہو مقال یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، آسمان و زمین کے خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ آسمان و لہو، یہ لہو جو شروع میں آیا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آسمان و زمین کے خزانوں کی حقیقی چابیاں اسی اللہ کے پاس ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو دراصل ہم نے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، قناعت کرنی ہے، اور توکل اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر کرنا ہے، اس لیے کہ ان الذین تعبدون من دون اللہ، جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ فلاں نظام فلاں نظام فلاں نظام جو اللہ کی تعلیمات سے ہٹ کر ہے وہ نافذ ہوگا تو ہم پر رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ اس کے برعکس فرما رہے ہیں، ذرا غور کیجئے، ان الذین تعبدون من دون اللہ، جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا معبود ٹھہرا چکے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، رزق اللہ سے طلب کرو۔ چنانچہ اللہ یہ وعدہ کر رہے ہیں لو ان اہل القری آمنوا واتقوا، اگر بستیوں والے ایمان والے ہو جائیں، سچے ایمان والے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے ہو جائیں، احنا علیہم برکات من السماء والارض، تو آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ہم ان پر کھول دیں گے۔ اور لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل
وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اگر لوگ لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، تورات کا نظام، انجیل کا نظام جو ایک زمانے میں ان کے لیے تھا، اور آج وما انزل الیہم من ربہم، جو ان کی جانب اللہ کی طرف سے حکم اتارے گئے ہیں، احکام اتارے گئے ہیں، قرآن کریم اتارا گیا ہے، وحی کا پیغام دیا گیا ہے، ایک نظام دیا گیا ہے وحی کے ذریعے سے، اگر اس کو قائم کر لیتے تو کیا ہوتا؟ تو وَلَوْ أَنَّ مَقَامُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، اوپر سے بھی کھاتے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور ان کے پاؤں سے بھی زمین اپنے خزانے رزق پر کھول دیتی۔ سبحان اللہ۔ لیکن کیا ہوا؟ زمین میں انہوں نے سرکشی کی، اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ کی تعلیمات کو پیش نظر نہیں رکھا، رزق کی تقسیم کا جو نظام اللہ نے دیا تھا اس کو اختیار نہیں کیا۔ آج آپ دیکھیے غربت جو ہمارے معاشرے میں ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہاں زکوٰۃ کی تقسیم کا نظام اور عشر کی تقسیم کا نظام صحیح طور پر بحال نہیں کیا۔ نیک صاحب، اگر زمیندار عشر پورے طور پر ادا کرنے لگ جائے، اور اگر بڑے بڑے جو شہر ہیں، کراچی ہے، لاہور ہے، اسلام آباد ہے، فیصل آباد ہے، ملتان ہے، یہ یعنی میں بڑے شہروں کے نام لے رہا ہوں مختصر، اگر یہاں کے رہنے والے تاجر، اگر یہاں کے رہنے والے مل آنر، اگر یہاں کے رہنے والے سرمایہ دار صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں تو یہ رزق کی تنگی کا سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ اصل میں مسئلہ وسائل رزق کی تقسیم میں گڑبڑ ہے انیک صاحب، وسائل رزق کی تقسیم میں جو گڑبڑ ہے یہ جب تک ختم، اللہ کی طرف سے رزق آ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق آ رہا ہے، لیکن وسائل رزق میں گڑبڑ ہے، اللہ کا پھیلایا ہوا رزق اللہ کی مخلوق تک پہنچنے نہیں دے رہے، کچھ لوگ درمیان میں رکاوٹ ہیں، وہ اپنی پیداوار اپنے ریٹس برقرار رکھنے کے لیے سمندر میں تو پھینک دیتے ہیں لیکن غریبوں تک نہیں پہنچنے دیتے، محتاجوں تک نہیں پہنچنے دیتے۔ تو اللہ تو رازق ہے، یقیناً رازق ہے، جو رکاوٹ بن رہی ہے وہ انسانوں کی وجہ سے بن رہی ہے جو وسائل رزق کی تقسیم میں گڑبڑ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات اور ذرا آپ سمجھا دیجئے، جو میں نے ابھی سوال ابھی رکھا تھا آپ کی خدمت میں، کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی محنت کی، زندگی بھر محنت کرتے رہے، ہم اپنے پیٹ میں حلال ڈالتے رہے، لیکن ہمیں اپنی محنتوں کا اجر ہمیں نہیں مل سکا، ہمارے رزق کے دروازے کشادہ نہیں ہوئے۔ گویا جس طرح آپ نے بالکل وضاحت کر دی اس بات کی کہ رزق کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کوئی یہ جو مادی رزق ہے، اگر یہ ہو سکتا ہے کہ میرے بینک میں پیسے کم ہوں، میرا گھر چھوٹا ہو، میری گاڑی چھوٹی ہو، لیکن اگر میرے پاس ایک صالح بیوی ہے، میرے پاس یعنی رزق کی جو شکلیں آپ نے بیان فرمائیں، ذرا اس کو آپ کھول دیجئے۔ ایک یہ ہمارے محترم جو ناظرین ہیں، ان میں جو بہت سے افراد سننا چاہیں گے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی کر ہی نہیں سکتا، تو ہم جو بڑے بڑے یہ باتیں کر لیتے ہیں کہ یہ رزق ذرا ہمارا تنگ ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی اور ذریعے سے مجھے نوازنے کے کیسے کیسے امکانات پیدا کر دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مسلسل نواز رہا ہے۔ ارشاد۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا نیک صاحب، یہ ضروری نہیں ہے کہ مال کی فراوانی ہی کا نام رزق ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پایاں مال دیا ہے، اتنا مال دیا ہے کہ وہ ان کے شمار میں نہیں، لیکن وہ نہ چینی کھا سکتے ہیں، نہ میٹھا کھا سکتے ہیں، نہ وہ میٹ کھا سکتے ہیں، گوشت نہیں کھا سکتے، بہت ساری پھلوں کی نعمتیں ان کے پاس سامنے پڑی ہوئی ہیں، لیکن ان نعمتوں سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ ایک اور حوالے سے ان کے لیے پریشانیاں کھڑی ہیں کہ لیبر ہے مسائل کھڑے کر رہی ہے، اور حکومت کی طرف سے مسائل، یعنی رزق ضروری نہیں کہ وہ ان کو راحت بھی میسر کر رہا ہو۔ اصل میں جتنے لوگ محنت کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اور نتائج ان کی منشا اور مرضی کے مطابق نہیں نکل رہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی اس کے لیے اس میں حکمت ہے،
اور وہ حکمت یہی ہے کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر رزق کشادہ کر دیا جاتا تو سرکشی آتے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن کے پاس رزق کی بے پایاں فراوانی ہے اور خرچ کے راستے ان کے پاس نہیں ہیں، وہ فضول خرچی کے گناہ میں مبتلا ہیں، وہ شراب نوشی کے گناہ میں مبتلا ہیں، وہ بدکاری کے عیب میں مبتلا ہے انیک صاحب، اور وہ حرام مزید سمیٹنے کے عیب میں مبتلا ہیں۔ بہت سارے عیب ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو محفوظ رکھا ہوا ہے جو بظاہر رزق کے حوالے سے قدرے تنگ ہیں، رزق کے حوالے سے تنگ ہیں، لیکن اللہ نے ان کو بیماری سے بچا رکھا ہے۔ رزق کے حوالے سے تنگ ہیں لیکن اولاد ان کی فرما بردار ہے، رزق کے حوالے سے تنگ ہیں لیکن وہ کسی ایسے عیب میں مبتلا نہیں جو وافر مال میسر آنے کے بعد انسان جن میں مبتلا ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ، رزق اللہ سے طلب کرو، محنت۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمانوں میں ہے تمہارا رزق اور وہ باتیں، وہ سب کچھ جو جن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ، آسمان و زمین کے رب کی قسم ہے کہ یہ بات بالکل حق ہے، اور ایسے ہی حق ہے مثل ما انکم تنطقون، جیسے تم زبان سے الفاظ بول رہے ہو تو تمہارے نطق سے جو کلام اور گفتگو الفاظ نکل رہے ہیں یہ نکلنا بالکل برحق ہے، ویسے ہی اللہ کے دست قدرت میں ہونا یہ برحق ہے۔ تو فرمایا وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اللہ کی عبادت کرو، رزق سے طلب کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ انیک صاحب شکر مزاج سے نکل گیا، ہمارے مزاج سے شکر نکل گیا ہے، ہمارے مزاج سے شکر نکل گیا ہے، حالانکہ شکر رزق میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تمہیں بڑھا کر دوں گا، یقیناً بڑھا کر دوں گا۔ اب شکر کی جتنی شکلیں ہیں، شکر کا شکر کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم جو بھی نعمت دیکھیں اس پر کہیں الحمدللہ، یا اللہ تیرا کرم ہے، تو نے عطا فرمائی ہے، ہم تیرا کرتے ہیں۔ ایک دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اس نعمت کو وہاں خرچ کریں جہاں اللہ پسند کر رہا ہو، جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں خرچ کریں، اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ ہونے دیں، فضول خرچی کی طرف سے اپنے آپ کو روکیں اور تبذیر اور اسراف سے اپنے آپ کو بچائیں، نام و نمود اور شہرت کی خاطر اللہ کا دیا ہوا رزق خرچ نہ کریں۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ جو لوگ محنت کے بعد نتائج پورے نہیں حاصل کر سکے اور رزق کے معاملے میں تنگ دست ہیں، ہم یہ اللہ کا دیا ہوا مال ان تک پہنچائیں، یہ شکر کا اعلیٰ درجہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب شکر گزاری اگلا مرحلہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، آپ نے یہ بھی ہمیں تعلیم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اللہ کو کیا پڑی کہ تمہیں عذاب دے، بس شکر گزاری کرو اور ایمان لاؤ۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ پہ بھروسہ، اس کے مظاہر کہ توکلت علی اللہ۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ذرا سا اب ہم اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماحول میں کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اور کس طرح ہم برائیوں کو، عیبوں کو اپنے سے دور کر سکتے ہیں، اور اللہ پہ ہمارا بھروسہ مکمل بحال ہونا چاہیے۔ جتنی باتیں آپ نے فرمائیں اب اس سے ذرا آگے چل رہے ہیں۔ جتنا رزق میرے نصیب میں ہے، میرے مقدر میں ہے، وہ مجھے مل کر رہے گا۔ کوئی میرے رزق کو جو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، لکھ دیا ہے، بلکہ کتاب مبین، ابھی اس پہ بھی آپ سے بات ہم کروائیں گے کہ وہ کون سی لوح محفوظ ہے، یہ کیا ہے، وہ آپ ہمیں تعلیم کیجئے گا۔ میرا ایمان ہوں، ہمارے ملک میں 97% لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں، قرآن کریم پہ ان کا مکمل ایمان ہے، جان قربان ہے دین پر۔ جو رزق فرض کیجئے کہ ایک آدمی ہے، ایک عام آدمی، مثلا میں ایک عام آدمی، میرے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے 50 کروڑ روپے لکھے ہیں، کیا رزق لکھا ہے،
جو کوئی نہیں چھین سکتا مجھ سے، تو میں اس حلال رزق کو حرام کی شکل دیتے ہوئے کیوں قبول کر رہا ہوں؟ اور وہ وقت جو اللہ تعالیٰ نے یہی 50 کروڑ روپے کا رزق جو میں نے ایک مفروضہ قائم کیا وہ مجھے مل کے رہے گا، تو میں اپنے حلال کو حلال رہنے دوں، حلال کو حرام میں تبدیل نہ کروں۔ ارشاد۔ بالکل انیق صاحب مسئلہ یہ ہے کہ رزق انسان کی تلاش میں رہتا ہے یقیناً، مطلب یہ ہے کہ انسان اس حقیقت کو سمجھ جائے جی کہ ایک تو رزق یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر آئے گا، اس کی محنت کو نتیجہ خیز کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر فرمائی ہے۔ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا ہے کوئی ایسا خالق جو اللہ کے سوا ہو اور وہ تمہیں رزق میسر کرے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ نہ تو تمہیں رزق میسر کر سکتا ہے کوئی، اور نہ اللہ کا دیا ہوا رزق تم پر بند کر سکتا ہے، تمہارا باندھ سکتا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں انیق صاحب یہ بیماری بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ایمان، یہ بھروسہ، یہ توکل انسانوں میں کیسے پیدا کیا جائے؟ جی بالکل، اس کے لیے سب سے بنیادی بات اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں یہ جو فرما رہے ہیں نا کہ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ دیکھو میں تم سے رزق نہیں طلب کر رہا اور نہ تم مجھے کھلاؤ گے، میں تمہیں کھلانے والا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، وہ ہم پر رزق میسر نہیں کر رہا، عطا نہیں کر رہا۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ فرماتے ہیں اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ یرزق من یبسط الرزق، اللہ بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، کیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ ہمارے فہمی ہے کہ میری دکان کے ساتھ اگر کوئی اور دکان کھل گئی تو بس میرا رزق تقسیم ہو جائے گا۔ میرا کاروبار کسی نے باندھ دیا ہے، میں ایک عرصے سے محنت کر رہا ہوں لیکن میرا کاروبار نہیں چل رہا، میری دکان میں کسی نے تعویذ ڈال دیا ہے، میرے کاروبار کو کسی نے باندھ دیا ہے، مجھ کو رزق میسر نہیں آ رہا، میرے حالات بڑے خراب ہیں، میں عاملوں کے پاس جا رہا ہوں، میں تعویذ کرنے والوں کے پاس جا رہا ہوں، میں جادوگروں کے پاس جا رہا ہوں، میں لوگوں کے پاس جا رہا ہوں اپنا مسئلہ حل کروانے کے لیے۔ بندگان خدا، یہ تو خود تمہارے رزق کے محتاج ہیں۔ وہ فیس جو تمہیں نے دیتے ہو، وہ پیسے جو نذرانے کے طور پر ان کو پیش کرتے ہو، یہ بیچارے تو تمہاری جیب کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ تو تمہارے انتظار میں ہیں کہ تم جاؤ ان کے گاہک کے طور پر اور انہیں پیسے بھی میسر کرو، بلکہ بعض دفعہ نعوذ باللہ اپنی ناموس اور عزت بھی قربان ہو جائے وہاں۔ لیکن ان کے ہاتھ میں رزق نہیں۔ ان کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص من اتا عرافن، جو کسی دست شناس، ٹیوا لگانے والے، اس طرح کا عمل کرنے والے کے پاس جاتا ہے، فصدقہ بما یقول، اور اس کی وہ تصدیق کرتا ہے، یہ تصدیق کرتا ہے، ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میری دکان کے باہر انڈا پڑا ہوا تھا ٹوٹا ہوا، میری دکان کے باہر گوشت پڑا ہوا تھا، سری پڑی ہوئی تھی میری دکان کے باہر، مسور کی دال پڑی ہوئی تھی میری دکان کے باہر، اسی لیے میرا کاروبار بند ہو گیا ہے۔ فصدقہ بما یقول، اور اس طرح وہ اپنے لیے خود ڈراوے تراش لیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ سبحان اللہ آخری جو نکتہ ہے میں چاہتا ہوں اس کو آپ ہمیں سمجھا دیجئے۔ کتاب مبین میں سب درج ہے، کتاب مبین سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمائیے۔ تو میں یہ حدیث مکمل کر لوں، فصدقہ بما یقول، وہ اس کے کہے کی تصدیق کرتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے انکار کر دیا ہے اس قرآن کا جو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، جو رحمت اللہ کھول دیتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، وما یمسک فلا مرسل لہ، اور جس پر اللہ بندش ڈال دے اس کو پھر کوئی کھول نہیں سکتا۔ تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ اللہ فی کتاب مبین، اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق پر اس کا رزق، اس کی موت، اس کی زندگی، اس کی حیات، بلکہ وہ تمام چیزیں جو انسان ان فیوچر کرنے والا ہے اپنی زندگی میں، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اپنے علم میں محفوظ رکھی ہوئی ہیں، اور علم اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ محفوظ ہے۔ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ یعنی علم الہی، جو میں نے کرنا ہے وہ پہلے سے اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق رکھا ہے متعین، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے ہرگز نہیں ہمیں پہنچے گا مگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کروں کہ ہم جس بات کے پابند ہیں وہ ہے کوشش کرنا ہماری ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو زمین میں رزق کی نئی نئی اقسام دریافت ہو رہی ہیں اور فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے، اور زمین کا ایک سے زائد فصلیں دینا، اور پھلوں اور غلوں کی جو اقسام دریافت ہو رہی ہیں اور پھیلتی چلی جا رہی ہیں، یہ سب کا سب اس بات کی دلیل ہے کہ حقیقی رازق اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان جہاں بھی رزق میں تنگی محسوس کرتا ہے وہاں ضرور کوئی اور انسان ایسا ہے جو اس کے لیے وسائل رزق میں جو زمین پر خدا بن کر بیٹھا ہوا ہے، یا جو بین الاقوامی طور پر خدائی کا طلبگار ہے، وہ اضافی جو فصلیں ہیں ان کو سمندر برد کر دیتا ہے تاکہ مارکیٹ کے ریٹس اچھے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھوکا دیکھنا نہیں چاہتا۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے، ہمارے علماء کو سلام کہ تشریف لاتے ہیں، اور دیکھیے کس طرح کس انداز میں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتا دیا کہ رازق مالک ہمارا اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق اس کو محدود کر دیتا ہے۔ لیکن توکل تو اللہ پہ بھروسہ، جو ڈاکٹر صاحب بار بار یہ بات فرماتے رہے، یہ جو ہمارا ایمان ہے تو یہ ایمان اللہ تعالیٰ کی صفات پر بھی ہے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا رازق رزاق اللہ ہی ہے، وہ اللہ جو پوری کائنات چلاتا ہے وہ میرا کچن بھی چلا سکتا ہے، تو مجھے اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں کوشش، بہترین اور بھرپور انداز میں کوشش، اور نتیجہ اللہ تعالیٰ ضرور فراہم کرتا ہے۔ میری کوششیں، ہماری کوششیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے۔ خواتین و حضرات، وقت کیا مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ میں ڈاکٹر سرفراز احمد آبان صاحب کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ کوئز اور قرآن اندازی اور کوئی مہمان کراچی میں نہیں، تو انشاءاللہ قرآن اندازی میں ہی نام کا اعلان کروں گا آج کے ونر کے۔ کل کا سوال، قرآن کریم میں پہلا سجدہ تلاوت کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ اعراف میں، آیت نمبر 206۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، باب القرآن قرآن کریم کی کس صورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ یا سورہ کوثر یا سورہ قدر کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922213529، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں آج کی بات پیش کروں، آپ کی خدمت میں آج کے ونر ہیں نعیم اللہ چودھری صاحب، DHA لاہور سے۔ نعیم اللہ چودھری صاحب کو دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر مبارک ہو، ہم بذریعہ کوریئر آپ کے گھر روانہ کر رہے ہیں۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے
امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا آپ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے چہرے سے دکھ کو مت ظاہر ہونے دو، کیونکہ اس سے دوست غمگین اور دشمن خوش ہوتا ہے۔ کبھی بھی اپنے چہرے سے دکھ کو مت ظاہر ہونے دو، کیونکہ اس سے دوست غمگین اور دشمن خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔